تو چابی آپ کو کنجی دے رہا ہوں کامیابی کی، والدہ کو کبھی نہ رنجیدہ کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، والد مظلوم کا دل بھی نہ دکھانا. کہیں یہ نہ سمجھو کبھی شاہ صاحب نے تو بس والدہ ہی کی بات کی ہے، ابا جان سے تو نمٹیں گے انشاءاللہ، ماں کو خوش رکھیں گے. نہیں، وہ بھی محسن ہے، اس کی آہ بھی تباہ کر دیتی. تو میرے عزیز دوستو، عورت کی زندگی کے 4 مرحلے بتائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں. اور ان 4 مرحلوں میں جو معیار وقار کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بخشا ہے، دنیا کا کوئی نظریہ نہیں عطا کرتا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عزیز دوستو، بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، بیت اللہ میں بت سجائے گئے تھے، طواف برہنہ ہو رہا تھا، توریت نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ انجیل نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ قرآن کہتا ہے توریت کو یہودیوں نے بدل دیا تھا، انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا تھا. یہ دونوں آسمانی صحیفے بدل دیے گئے تھے. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو اللہ نے ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، قرآن کریم وہ قیامت تک نہیں بدلے گا. جو قوتیں اس کو بدلنا چاہیں گی ان کا اپنا حلیہ بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم قیامت تک نہیں بدلے گا. 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے قرآن کریم. اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے شباب میں کوئی فرق نہیں آیا. قرآن کو اللہ نے کتب خانوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، قرآن کو اللہ نے لائبریریوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، بلکہ لائبریریاں اور کتب خانے قرآن کے محتاج ہیں. قرآن کی حفاظت نہ علماء کرتے ہیں، نہ قرا، نہ حکمران کرتے ہیں، نہ رعایا. قرآن کی حفاظت براہ راست اللہ کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ ہم کیا قرآن کی حفاظت کریں گے؟ قرآن تو ہماری حفاظت کر رہا ہے. آج ہماری بد کرداری اور ہماری بد اخلاقی کے بہت سارے عنوان اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے. آج ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں آج برطانیہ کے قانون کو نکالو ملک سے، برطانوی قانون کو نکالو ملک سے، قرآن کو قوت حاکمہ مان لو. کچہریوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں قرآن کے مطابق فیصلے ہونے لگے، انشاءاللہ پھر نہ تمہارا کچھ روس بگاڑ سکے گا، نہ امریکہ بگاڑ سکے گا. پھر تم دنیا کی سپر پاور بنو گے، جو طاقت تم سے ٹکرائے گی پاس ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے. انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود، معبود برحق، عالم غیب ہے، عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے
وما یکون ہے کون؟ علام الغیوب کون ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عالم غیب کون ہے؟ اللہ. قدوس کون ہے؟ اللہ. ہی پہ زور دیجئے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ مجھے بڑی ٹھنڈی قوم ملی ہے. لوگ قصے کہانیوں پر اور من گھڑت ٹوٹکوں پہ مست ہو جاتے ہیں، اور میں قرآن پہ بھی اپنی قوم کو گرمانا چاہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نہیں بھی نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی یا بھی تو بس یہی کہلوا رہا ہوں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی ہے سیرت سرور کائنات. میرے آقا نے یہی آواز بلند کی تھی فاران کی چوٹیوں سے. ہاں، یہی پیغام پہنچایا تھا غزوہ بدر میں مقام احد پر. ساری مصیبتیں اٹھائیں، سارے صدمے برداشت کیے اللہ کی توحید کے لیے. منوایا پوری انسانیت سے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود جزاک اللہ ہر جگہ موجود. سیرت یہی ہے میرے آقا کی. لڈو نہیں کھائے صحابہ نے، یہ جلیبیاں جو کھلاتے ہیں پنجاب والے. مولانا کتنی پیاری قوم ہے، میلاد کے نام پر جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں. میلاد کے نام پر جلیبیاں، مٹھائی حلوائی کی دکان خالی. میلاد کے نام پر جلیبیاں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں کچھ پیدا نہیں ہوا، تم ہی عجیب ہو. جلیبیاں کھانے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے، کمکمے جلائے جاتے ہیں، حلوے کھائے جاتے ہیں، اور ادھر کہا جاتا ہے نبی پیدا نہیں ہوا. تو پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. سیرت اصل میں یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم کی تھی. حضور کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم ہوئی تھی یار، ہوئی تھی. چراغ بھی جلے تھے، مٹھائی بھی تقسیم ہوئی تھی. لیکن وہ مٹھائی تقسیم کرنے والا خان بہادر ابو لہب تھا. مسٹر سر خان بہادر ابو لہب، اس نے مٹھائی تقسیم کی تھی اور چراغ جلائے تھے. صدیق اکبر نے مٹھائی نہیں تقسیم کی، فاروق اعظم نے مٹھائی تقسیم نہیں کی، عثمان ذوالنورین نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور چراغ نہیں جلائے، علی المرتضیٰ نے مٹھائیاں نہیں کھائیں اور چراغ نہیں جلائے. بلکہ حضور کی سیرت یوں منائی کہ رسول کے راستے پر پتھر کھائے
اور اس کی توحید کے نغمے آلاپے. تو تم مٹھائی کھانے والوں میں سے ہو یا حضور کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں سے ہو؟ ہاں، تو اس لیے پھر کہو میرے ساتھ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ضرب لگانی ہے، ضرب. اللہ ہی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا. کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. وہ حاجت روا نہیں. نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ بولو. رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ آدم پہ آزمائش آئی. آدم نے کس سے مانگا؟ نوح پہ آزمائش آئی. نوح نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ ابراہیم پہ مشکل آئی. ابراہیم نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ قادر سے مانگا یا عبد القادر سے مانگا؟ رحمان سے مانگا یا عبد الرحمان سے مانگا؟ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ صحابہ کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ یا خود علی مشکل کشا؟ عجم بیمار ہو گیا، عجم بیمار ہو گیا، دین عربی میں نقب لگا لی، نقب لگا لی دین عربی میں. عرب کے قائد نے کہا تھا مشکل کشا اللہ ہی، اور اجمیوں نے کہا اللہ بھی، علی بھی، اللہ بھی، علی بھی، ولی بھی، وہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا. لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، قرآن 1400 سال سے علاج کر رہا ہے انسان. محمد عربی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے. قرآن کہتا ہے مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. حاجت روا کون؟ اللہ ہی. کارساز کون؟ اللہ ہی. عزت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر مقام پر ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بیڑے پار کرنے والا کون؟ معاف کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. 4 لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بڑے بڑے سائز کی قبریں بنا رکھی ہیں. خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ دروازہ دکھایا، اس دروازے سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. او خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ.
تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ الیاسی لشکر سلامت رہے، مولانا محمد الیاس کا تبلیغی لشکر سلامت رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے ایک لفظ چھوٹ رہا ہے بیچ میں، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا۔ کچھ میں تو بڑی مانویت ہے، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے۔ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ کے سوا باقی جتنی طاقتیں ہیں ساری جمع ہو جائیں، سارے پیر، سارے فقیر، سارے حکام، ساری کائنات جمع ہو جائے، قرآن کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی وہ لفظ کن سے کائنات سجاتا ہے، وہ لفظ کن سے کائنات بناتا ہے۔ کن کہتا ہے تو آسمان سج گیا، کن کہا تو زمین بچھ گئی، کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، کن کہا تو گلشن مہکنے لگے، کن کہا تو سبزے لہکنے لگے، کن کہا تو ندیوں کو بہاؤ مل گیا، کن کہا تو شاخوں کو جھکاؤ مل گیا، کن کہا تو طوفانوں کو جوش مل گیا، کن کہا تو سمندروں کو خروش مل گیا، کن کہا تو راتوں کو اندھیرا مل گیا، صبح کو سویرا مل گیا، پہاڑوں کو متانت مل گئی، مویشی مختلف اقسام میں آ گئے، پرندے مختلف بولیوں میں چہکنے لگے، نظام صبح و شام منظم ہو گیا۔ وہ لفظ کن سے کائنات سجاتا ہے اور باقی سب جمع ہو جائے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی سیاہ جانور سے بدبو گوبر سے، بدبو والی گوبر سے، سیاہ جانور سے، سرخ خون سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ قرآن کہتا ہے دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لینا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، منکرین ختم نبوت کا تعاقب جاری رہے گا۔ ہم رجوع میں بیٹھ کر تعویذ بیچنے کا دھندا کرنے والوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم شاہ ولی اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید سے نسبت رکھتے ہیں، محمود حسن سے نسبت رکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی سے نسبت رکھتے ہیں، محمد الیاس سے نسبت رکھتے ہیں، سید عطاءاللہ شاہ بخاری کا نام لے رہے ہیں اور مفتی محمود کے رضاکار ہیں۔ جان دے دو لیکن لالچ میں ایمان کا سودا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ ہم قادیانیت کا تعاقب بھی جب تک زندہ ہیں جاری رکھیں گے۔ تمہاری پابندیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ قادیانی کو چھٹی، آغا خانی کو چھٹی، بدعتیوں کو چھٹی، رافضیوں کو چھٹی، اور ہم پر پابندی، چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پہ پابندی، چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر لٹ جائے گا۔ چوکیدار کو اگر آپ باندھ دیں اور چوروں کو کھول دیں
تو گھر لٹ جائے گا یا بچ جائے گا؟ وہ بابا شادی کا لطیفہ سنایا میں نے آپ کو. ایک بستی سے گزر رہے تھے, کتے پیچھے لگ گئے. کتے جو پیچھے لگے تو آدمی دیکھتا نہیں ادھر ادھر, کوئی لکڑی, کوئی ڈنڈا, کوئی پتھر, تاکہ کتوں کو ماروں. یوں دیکھا تو ایک پتھر ہاتھ آیا, اس کو اٹھایا تو وہ پتھر نیچے زمین میں دھسا ہوا تھا. بہت بڑا پتھر تھا, زمین میں دھسا ہوا, اس کا چھوٹا سا حصہ نکلا ہوا تھا. اب اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھ نہیں آیا. فرمانے لگے ایچے عجب مردمانن, ایچے عجب مردمانن سگارا کشادن و سنگھارا بستن. اس بستی کے لوگ بھی عجیب ہیں. کتوں کو چھوڑ دیا, پتھروں کو باندھ دیا. جو باندھنے کی چیز تھی اسے چھوڑ دیا, اور جو چھوڑنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا. فتنوں کو چھوڑ دیا اور فتنوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو باندھ دیا. فتنوں کے خلاف جہاد جاری رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ دشمنان صحابہ کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے. جو اصحاب رسول کو گالیاں دیں, صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے یا ان کا تعاقب ہونا چاہیے؟ جزاکم اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, بہت دعا گو ہو. اللہ آپ کو بہت ساری عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو کام کی زندگی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں, حشر میں حضور آپ کو مسکراتے ہوئے اپنا کہہ کر قریب بلا لے.